السلام علیکم دوستو۔ پاکستان کی تاریخ میں کچھ شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے اقتدار کم پایا مگر تاریخ میں ان کا کردار ہمیشہ زندہ رہا۔ حسین شہید سہروردی بھی انہی رہنماؤں میں سے ایک تھے۔ وہ رہنما جس نے مشرقی پاکستان کو اس کا حق دلانے کی کوشش کی جو جمہوریت، آئین اور عوام کی بالادستی پر یقین رکھتا تھا، مگر طاقت کے مراکز کو یہی بات قبول نہ تھی۔ حسین شہید سہروردی 8 ستمبر 1892 کو برطانوی ہندوستان کے علاقے مدنہ پور بنگال میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک علمی اور سیاسی خاندان سے تھا۔ ان کے والد سر حسن امام برصغیر کے معروف قانون دان تھے۔ سہروردی نے ابتدائی تعلیم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے حاصل کی اور بعد ازاں آکسفورڈ یونیورسٹی سے قانون کی تعلیم مکمل کی۔ تعلیم کے دوران ہی ان میں سیاسی شعور بیدار ہو چکا تھا۔ وہ قانون کو عوامی حقوق کے تحفظ کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد سہروردی نے وکالت اختیار کی مگر جلد ہی سیاست کی طرف مائل ہو گئے۔ ابتدا میں وہ انڈین نیشنل کانگریس سے وابستہ رہے لیکن بعد ازاں مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ بنگال کی سیاست میں ان کا شمار تیزی سے ابھرتے ہوئے رہنماؤں میں ہونے لگا۔ وہ ایک بہترین مقرر تھے جو عوامی اجتماعات میں دلیل اور جذبات دونوں سے بات کرتے تھے۔ 1946 میں حسین شہید سہروردی متحدہ بنگال کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ یہ وہ دور تھا جب برصغیر تقسیم کے دہانے پر کھڑا تھا۔ فرقہ وارانہ فسادات پورے بنگال میں پھیل چکے تھے۔ کلکتہ کے فسادات نے حالات کو مزید خراب کر دیا۔ سہروردی نے فسادات روکنے کی بھرپور کوشش کی مگر حالات ان کے قابو سے باہر تھے۔ آج بھی ان فسادات کے حوالے سے ان پر تنقید کی جاتی ہے مگر یہ حقیقت بھی ہے کہ وہ بنگال کو تقسیم سے بچانے کے حامی تھے۔ سہروردی کا خواب ایک متحدہ اور خود مختار بنگال تھا جو نہ بھارت کا حصہ ہو اور نہ پاکستان کا بلکہ ایک آزاد ریاست ہو، مگر یہ منصوبہ نہ کانگریس کو قبول تھا اور نہ مسلم لیگ کو۔ نتیجتاً بنگال تقسیم ہوا اور مشرقی بنگال پاکستان کا حصہ بن گیا۔ قیام پاکستان کے بعد سہروردی مشرقی پاکستان منتقل ہو گئے۔ انہوں نے جلد محسوس کر لیا کہ نیا ملک سیاسی اور انتظامی عدم توازن کا شکار ہے۔ مشرقی پاکستان جہاں آبادی زیادہ تھی اقتدار سے محروم تھا۔ اردو کو واحد قومی زبان قرار دینا بھی مشرقی پاکستان کی عوام کے لیے ناقابل قبول تھا۔ سہروردی نے بنگالی زبان کے حق میں آواز اٹھائی اور کہا کہ بنگالی کو قومی زبان کا درجہ ملنا چاہیے۔ اسی جدوجہد کے نتیجے میں انہوں نے عوامی لیگ کی قیادت سنبھالی۔ عوامی لیگ مشرقی پاکستان کے حقوق کی سب سے بڑی آواز بن کر ابھری۔ سہروردی نے نوجوان رہنماؤں کی سرپرستی کی جن میں سب سے نمایاں نام شیخ مجیب الرحمان کا تھا۔ سہروردی نے انہیں سیاست کی اسرار و رموز سکھائے اور قومی سطح پر متعارف کروایا۔ 1956 میں حسین شہید سہروردی پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ یہ ایک تاریخی لمحہ تھا کیونکہ پہلی مرتبہ مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والے رہنما ملک کا وزیر اعظم بنا۔ ان کی حکومت کا بنیادی مقصد آئین کی بالادستی، پارلیمانی جمہوریت اور صوبوں کے حقوق کا تحفظ تھا۔ وزیر اعظم کی حیثیت سے سہروردی نے خارجہ پالیسی میں امریکہ سے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی جس پر انہیں تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ تاہم وہ سوویت یونین اور چین کے ساتھ بھی متوازن تعلقات کے حامی تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ پاکستان کو کسی ایک طاقت کے کیمپ میں مکمل طور پر نہیں جانا چاہیے۔ داخلی محاذ پر سہروردی کو شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اسٹیبلشمنٹ، بیوروکریسی اور بعض سیاسی قوتیں ان کی پالیسیوں سے ناخوش تھیں۔ انہیں مشرقی پاکستان نواز کہا جانے لگا۔ محض 1 سال بعد 1957 میں انہیں استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا گیا۔ اقتدار سے علیحدگی کے بعد سہروردی نے سیاست میں جدوجہد جاری رکھی۔ وہ فوجی مداخلت کے سخت مخالف تھے۔ 1958 میں جنرل ایوب خان کے مارشل لا نے جمہوریت کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ سہروردی کو نظر بند کیا گیا، قید میں رکھا گیا اور سیاسی سرگرمیوں سے روک دیا گیا۔ 1963 میں حسین شہید سہروردی بیروت لبنان میں انتقال کر گئے۔ ان کی موت آج بھی ایک معمہ سمجھی جاتی ہے۔ کچھ لوگ اسے قدرتی موت قرار دیتے ہیں جبکہ کچھ حلقے اسے سازش کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ سچ جو بھی ہو، یہ حقیقت ہے کہ وہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں تنہا اور نظر انداز کر دیے گئے تھے۔ حسین شہید سہروردی کی سیاست کا خلاصہ جمہوریت، آئین، عوامی حق حکمرانی اور مشرقی پاکستان کے حقوق تھے۔ اگر ان کی بات سنی جاتی، اگر جمہوریت کو پنپنے دیا جاتا تو شاید پاکستان کی تاریخ مختلف ہوتی۔ وہ صرف ایک سیاست دان نہیں تھے بلکہ ایک نظریہ تھے جو طاقت سے نہیں بلکہ عوام سے جڑا ہوا تھا۔
دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ، والسلام علیکم۔